موضوع الدرس في معتقدات النصارى والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا وما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ ان آیات مبارکہ میں نصارہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. میں نے کل جیسے عرض کیا تھا کہ جیسے یہودیوں میں کئی فرقے بن گئے اور نصارہ میں بھی اسی طرح کئی فرقے بن گئے، اور میرے آقا نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا بالکل آنکھوں کے سامنے ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ پہلی امتیں جو ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، اور میری امت جو ہے ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی. اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور سارے فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا. اور اس فرقے کی علامت کیا ہے کہ جو میرے راستے پر، میری سنت پہ، میرے طریقے پہ، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے وہ جنتی ہوگا. تو یاد رکھیں کہ پہلی امتوں کے فرقے بھی بن گئے اور حضور پاک کی امت کے بھی فرقے بن گئے. اس لفظ سے بھی بہت سارے میرے بھائی نوجوان ساتھی یا تو غلط فہمی میں بیچارے مبتلا ہیں یا ضد ہے، اللہ عالم. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی شاید یہ بھی فرقے ہیں. یہ بڑی بے وقوفی والی بات ہے، جہالت والی بات ہے. یہ فرقے نہیں ہیں، بات سمجھو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وہ رسی کیا ہے؟ قرآن. اور فرقے نہ بنو.
فرقہ وہ ہوتا ہے جو دین اسلام سے کٹ جائے، قرآن سے کٹ جائے، حضور کی سنت مصطفیٰ سے کٹ جائے، صحابہ کے طریقے سے کٹ جائے، وہ فرقہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ جیسے روافض ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں، یہ کٹ گئے۔ کسی نے اہل بیت کا انکار کر دیا، کسی نے صحابہ کا انکار کر دیا تو کٹ گئے۔ کسی نے قرآن کو صحیح نہ مانا۔ اسی طرح اور فرقے ہیں معتزلہ کے، جیسے کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، جہمیہ ہیں، مشبہہ ہیں، وہ بھی فرقے ہیں کہ قرآن و سنت سے کٹ گئے، وہ فرقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، فرقہ کا معنی کہ اللہ کے دین سے اور حضور اور صحابہ کی اتباع سے کٹ جائے، ہٹ جائے، وہ فرقہ ہے۔ جہاں تک ائمہ اربعہ کا تعلق ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، یہ تو مذاہب ہیں۔ مذہب کا معنی ہوتا ہے رستہ، جانے والا رستہ، مذہب، ذہب یذہب۔ اور ان سب کا اصول جو ہے تمام ائمہ کا یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فرقے نہیں ہیں۔ یہ ماننا اگر کوئی کرے کہ جی چونکہ حرم شریف کے دروازے زیادہ ہیں تو لہٰذا کئی کعبے داخل ہو گئے، جو باب العمرہ سے آئے گا کسی اور کعبے میں جائے گا، اور باب جہاد سے آئے گا تو اور کعبے میں جائے گا، اور باب فتح سے آئے گا تو اور نہیں، کعبہ ایک ہے، یہ راستے ہیں۔ اور اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جن ملکوں میں مثلا انڈونیشیا ہے، وہاں فقہ شافعی ہے، یعنی ان کی اکثریت جو ہے، اغلب جو ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اسی طرح یہ ارض حجاز ہے، یہ سب حنبلی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ ہیں۔ اور اسی طرح سوڈان ہے، بعض افریقی ممالک ہیں، وہاں فقہ مالکی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ چلتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے ایشیا میں ہند ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ماورا نہر ہے، یعنی سین ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، بخارا ہے، سمرقند ہے، یہ سب جو ہے حنفی ہیں۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بخارا میں پیدا ہوئے، لیکن بخارے کا سارا علاقہ حنفی ہے، اور حنفی پر سخت، یعنی وہ دوسری بات سننے کے لیے بھی تیار ہے۔ اسی طرح ترکی ہے، سب حنفی۔ بلکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تعصب نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، اناد نہ ہو، تو خیر القرون کے دور کے بعد تقریباً 1200 سال تک تمام ممالک میں فقہ حنفی تھی۔ سارے ملکوں میں فقہ حنفی تھی۔ بنو عباس کا دور آیا، پھر بنو امیہ کا دور آیا، پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا دور آیا، ترکیہ کا دور آیا، آپ کے ایشیا کے اندر غلامان کا دور آیا، مغلوں کا دور آیا، غزنوی دور آیا، غوری دور آیا، سب حنفی تھے۔ کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا۔ یہ تو بدبخت انگریز جب آیا نا جی،
سب ہندوستان میں، اس وقت تو سارا ہندوستان تھا نا، بنگلہ دیش یا پاکستان اس کا تو کوئی وجود نہیں تھا نا، سارا ہندوستان تھا. اور ہندوستان جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے. حضور کے زمانے میں بھی ہندوستان تھا، حضور سے پہلے بھی ہندوستان تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا. تو ہند کی ایک تاریخ ہے. حضور کے زمانے میں بھی عطر عود جو ہے وہ ہندوستان سے آتا تھا مدینے میں. اور اس زمانے میں السیف الہندی، ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار کی بڑی قیمت ہوتی تھی. ہندوستان سے مال جو ہے بحری جہازوں کے ذریعے عدن آتے تھے، اس سے پھر یمن آتے تھے، پھر اونٹوں پر حجاز آتا تھا مال. اسی لیے قریش کبھی یمن جاتے تھے، کبھی شام جاتے تھے. تو ہند کی تو ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اور ہندوستان میں بھی صحابہ پہنچے ہیں. ہندوستان کے اکثر علاقے جو ہیں وہ صحابہ نے فتح کیے ہیں. یہ آپ کا جو گجرات ہے، بھروچ ہے اور سولت ہے، یہ سارے علاقے حضرت معاویہ کے زمانے میں فتح ہوئے. صحابہ نے جا کے وہاں جنگ لڑی تمہارے لیے. اسی طرح پھر یہ جو غزنوی دور ہے، محمود غزنوی جس نے سومناتھ توڑا، وہ بھی حنفی تھا. بابر غوری تھا، ابدالی تھا. یہ سارے جو ہیں حنفی مسلک پر. یہ جب انگریز آیا نا جی بدبخت، یہ بڑا دانا دشمن ہے، بڑا ذہین سمجھدار دشمن، اور ایسا خطرناک ہے کہ دونوں طرف اس کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کو امن کی تلقین بھی کرے گا، لڑنے کے لیے اسلحہ بھی وہی دیتا ہے. یہ دنیا میں جتنا اسلحہ پھیلا ہے، کس نے پھیلایا ہے؟ مسلمانوں کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں، روٹی کے پیسے نہیں، اسلحہ کیا بنائیں گے؟ وہ تو بیچارے سوئی نہیں بناتے. اور ان کے دماغ میں بھی یہی بیٹھا ہوا ہے کہ باہر کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، اپنی خراب ہوتی ہیں. تو پھر کون اپنی بنائے گا جب اپنی لیتا ہی کوئی نہیں؟ مسلمانوں کا تو اب یہ حال ہو گیا ہے نا کہ ہر چیز ان کے لیے، اگر میڈ ان جاپان لکھا ہو، انگلینڈ لکھا ہو، جرمنی لکھا ہو، اور کوئی ملک کا نام لکھا ہو تو کہیں گے یہ لے لو یار، اس میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو باہر کی چیز ہے، فارنر چیز ہے، فارن کی چیز ہے، یہ تو بالکل 100%. اگر اپنا ملک کا نام لے بھائی اس کو اور کرو، اس کو دیکھو، اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی. اب تو مسلمانوں کو بیوی بھی باہر کی اچھی لگتی ہے. جو آپ کے لیڈر ہیں نا، ایک تو ان کی اصلی بیوی ہوتی ہے نا خاندانی، ایک سیاسی بیوی ہوتی ہے، وہ سب باہر کی ہوتی ہے. اور وہی دشمن بیوی بھی دیتا ہے اور اندر کے راز چرا کے تمہاری گردن بھی کاٹتا ہے. تم خوش ہو گیا ہم نے گوری سے شادی کی ہوئی. دشمن بڑا 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 ذہین ہے. یہ من نہ پڑے کہ چدلا رست دے بکف چراغ دارت کے کتنا چالاک چور ہے. چوری بھی کرتا ہے، لیمپ پکڑ کے ساتھ بھی بھاگ رہا ہے، ادھر گیا وہ ادھر گیا، وہ ادھر گیا وہ ادھر گیا، ڈھونڈ بھی رہا ہے. تو ان کا آنے سے پہلے یہ تاجروں کے بھیس میں آپ کے ملک میں آئے تھے تجارت کرنے کے لیے، اور اس وقت کی جو حکومت تھی ان سے انہوں نے بزنس کرنے کی، تجارت کرنے کی اجازت لی تھی.
کہ جی ہم آپ کے ملک میں آئیں گے تو آپ کے لیے بھی ترقی ہوگی اور ہمیں بھی اتنا بڑا ملک بزنس کے لیے ملے گا، مارکیٹ ملے گی۔ تو اس دور میں انہوں نے ایک کمیشن بھیجا تھا، سائمن کمیشن اس کا نام تھا، کہ تم اسٹڈی کرو۔ وہ ہر کام میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ مسلمان ایک ایسا ہے نا بھی بس لٹ کی طرح کھڑا ہوگا، یا اپنا سر پھاڑ دے گا یا دوسرے کا پھاڑ دے گا۔ وہ اسٹڈی کرتے ہیں، بڑا خطرناک دشمن۔ اب دیکھو نا جی، اسلام کہتا ہے کہ گانا بجانا، موسیقی، آلات موسیقی یہ سب حرام ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے اذا ظہرت الکائنات والمعازف، جب گانے والیاں اور گانے بجانے کے اوزار زیادہ ہو جائیں، کثرت ہو جائے، آپ نے فرمایا انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے ایک سخت سرخ رنگ کی آندھی چلے گی جو تم سب کو ہلاک کر ڈالے گی۔ آج ولیمہ نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی، منگنی نہیں ہوتی، تقریب نہیں ہوتی جب تک کہ گانے والی نہ ہو۔ بڑے لوگوں نے تو خیر گھر میں بھی رکھ لی ہیں ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں روز جو آدمی جا کے پیسے بھرے، ایک دفعہ بھر کے نہ رکھ لے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ دعا کرو اللہ ان کو سمجھ دے۔ ہم دشمن نہیں ہیں ان کے، ہم ان کے دشمن نہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں یہ کینسر ہے، تم نے خود اس کو داخل کیا ہے گھر میں، ایسا 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 تیرے خاندان کو لپیٹ میں لے لے۔ تو اس وقت کمیشن نے یہ رپورٹ دی تھی کہ یہ ہند جو ہے اور یہ ایشیائی علاقے جو ہیں یہ مذہبی علاقے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں، یہ مذہبی لوگ ہیں۔ ہندو اپنے مذہب پہ پکا ہے، چاہے ثبوت کوئی نہیں ہے اس کے پاس اپنے مذہب کا۔ کہتے ہیں کہ وید جو ہیں ہماری یہ بھی آسمان سے اتری ہیں، کون لے کے آیا یہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ سکھ ہیں وہ بھی کہتے ہیں گرو نانک جو تھے وہ نبی تھے۔ کسی نبی سے تو یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ حضور فرمائیں سنت الانبیاء ہے مونچھوں کا کٹانا، ناخن کا کٹانا، بالوں کا بنانا، بغلوں کا صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، اور ان کے نزدیک بال رکھنا جو ہے عبادت ہے۔ یہ کیسے پتہ نہیں کیسے نبی ہو گئے؟ اچھا ان کے پاس بھی کتابیں ہیں لیکن دلیل شریل کوئی نہیں۔ لیکن مذہبی لوگ ہیں، ہندو اپنے مذہب پہ کھڑا ہے چاہے ثابت نہ کر سکے کھڑا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہندو جو ہیں وہ تھوڑے ہیں اور ان کے دیوتا جو ہیں وہ زیادہ ہیں، خدا زیادہ ہے مخلوق تھوڑی ہے۔ 35 کروڑ دیوتا ہے۔ کسی سڑک پہ سفر کرے نا جی تو اگر 100 میل کا سفر ہے تو راستے میں کم سے کم 200 بندر آئے گا، 200 دیوی دیوتا، 200 مورتی۔ اچھا جو غریب ہے نہیں بنا سکتے بندر دیوی یعنی کوئی عبادت، وہ ایسے سڑکوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ میں ایک دفعہ ہانگ کانگ میں تھا تو وہاں ایک مارکیٹ سے گزر رہا تھا تو عجیب عجیب بت تھے۔ میں نے ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہندوؤں کے اصنام ہیں، اوتار ہیں، دیوتا ہیں، اور وہ مختلف شکل کے، کسی کے 4 ہاتھ، کسی کے 2 ٹانگیں، کسی کے 4 ٹانگیں، کسی کے 2 سر۔ اچھا اور بعض جو تھے وہ پیتل کے تھے، بعض لکڑی کے تھے، بعض لوہے کے تھے، بعض پلاسٹک کے تھے، تو وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے ایسے ایک رسی میں 10 خدا بندھے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، جو پسند کرو خدا نکال لو۔ لیکن پھر بھی وہ
یعنی اپنے ہاتھ سے وہ بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ربڑ کا خدا، مٹی کا خدا. ایک صحابی مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد صحابہ اکٹھے بیٹھے تھے، تو انہوں نے ایک عجیب بات کی. انہوں نے کہا یار تم کہتے ہو کہ یہ بت ہیں اور یہ دیوتا ہیں اور یہ فائدہ نہیں دیتے ہیں، بڑا فائدہ دیتے ہیں. اب صحابہ حیران ہو گیا ابھی بت کیسے فائدہ دیتے ہیں؟ تو خدا نے یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں اسلام لانے سے پہلے اتنا بت پرست تھا کہ میرے گھر کا بت الگ تھا، عبادت خانے کا الگ تھا، اور میرا سفری بت جو ہے وہ الگ تھا. میں سفر میں بھی اپنے تھیلے میں ساتھ رکھتا تھا. خدا کو بندے نے اٹھایا ہوا ہے. وہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں صحرا میں سفر کر رہا تھا، میں نے اپنا تھیلا کھولا اور اپنے خدا کو اچھی طرح ریت سیلی کی، اس کے اوپر رکھا، اور میں باہر دور چلا گیا کہ بھئی اپنے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کے ذرا پاک صاف ہو کے پھر آ کے اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں. کہتے میں دور چلا گیا، چونکہ چٹیل میدان تھا، آڑ کوئی نہیں تھی، تو شرم کے مارے میں دور نکل گیا. واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک لومڑی جو ہے وہ میرے خدا کے اوپر کھڑی ہوئی پیشاب کر رہی ہے. بس ثعلب یبول علی راسہ، تو اسی وقت مجھے خیال آیا، میں نے کہا یہ کیسا خدا ہے جس پہ لومڑی پیشاب کرے، اس کو نہیں روک سکتا تو مجھے کہاں جنت دے گا. اٹھایا خدا کو میں نے پھینکا اور سیدھا مدینے شریف آ کے کلمہ پڑھ لیا. تو مجھے فائدہ دیا پترے نے نہیں دیا. انہوں نے کہا اس طرح سے مجھے بڑا فائدہ دیا. یہ لوگ دیکھتے ہیں نا جی کہ بھائی اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، تو ایمان سے کہو یہ کوئی عقل کی بات، لیکن ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو یہ بات چھوڑ دیا کرو کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے، مولوی مدنی کہہ رہا ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہے. اگر سچی بات ہے مان لو، غلط بات ہے چھوڑ دو. سچی بات دیوار پہ بھی لکھی ہو تو عمل کر لو. ایمان سے کہیں اگر ہندو دیوتا اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں تو 10 محرم تک یہ جو سارا عذاب نازل ہوتا ہے، یہ تعزیہ یہ خود نہیں بناتے ہیں، بنا ہوا آتا ہے اوپر سے آسمان سے. اور کیا ہے یہ بھی تعزیہ بناتے ہیں، روضہ شریف بناتے ہیں. ہر بزرگ کا روضہ اپنی جگہ کھڑا ہے، ان کا روضہ ہر گلی میں کھڑا ہے. دلدل لے آتے ہیں، اس کو باقاعدہ رنگ لگاتے ہیں، اس کے ساتھ تیر باندھتے ہیں. دلدل شریف ہے جی، اس کی منتیں مانتے ہیں، اس کے آگے جناب ہاتھ پھیر کے منہ پہ پھیرتے ہیں. جن عورتوں کو بچہ نہ ہو اس کو نیچے سے گزارتے ہیں. تو یہ کیا، یہ مسلمان اگر ہندو پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اچھا جتنے تمہارے ملک میں پیر ہیں، بزرگ ہیں، مولوی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ جب مرتے ہیں ان کو غسل ہم دیتے ہیں، کفن ہم پہناتے ہیں، ان کے جنازے کو کندھا ہم دیتے ہیں، ان کی قبر ہم کھودتے ہیں، قبر میں ہم اتارتے ہیں، اوپر مٹی ہم ڈالتے ہیں. جب وہ 2 میٹر نیچے چلا جاتا ہے اب مشکل کشا بن جاتا ہے، حاجت روا بن جاتا ہے، لوگوں کو بچے دینے شروع کر دیتا ہے. یعنی جب اوپر موجود تھا تو ہمارا محتاج تھا کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے کہ جی پیر صاحب کو رہنے دو. وہ ہمارے بلوچ تھے نا، ہماری بلوچ قوم ایسی ہے ماشاءاللہ عقل والی. ان کے یہاں کوئی پیر گیا تو رات کو سارے بلوچ اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا یار پیر صاحب جب سے آئے ہیں نا ماشاءاللہ بڑی رونق لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، خیراتیں ہو رہی ہیں، لیکن کب تک آخر پیر صاحب تو چلا جائے گا نا. لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم پیر صاحب کو قتل کر کے یہیں دفن کر دیتے ہیں تاکہ ساری زندگی پیر سائیں ہمارے بلوچوں میں اندر ہے. وہ کسی شریف آدمی نے جا کے پیر صاحب کو کہا، انہوں نے کہا ان الملائکۃ یأتون بک لیقتلوک، وہ تمہیں قتل کرنے کا پروگرام بنا. رات کو پیر صاحب بھاگے ماشاءاللہ.
جوتے شوتے بھی وہاں چھوڑ آئے اور ہر چیز وہاں چھوڑ کے پیدل بھاگ. وہ عقیدت ہے نا. اور جی پیر چلا جائے گا پھر ہم کیا کریں گے؟ تو لہذا پیر صحیح کو کیوں نہ قتل کر کے خود دفن کر لیں, ہمارے پاس رہے ہمیشہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہماری برادری ہے جی, کیا کریں ہم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے, اللہ پاک ہدایت عطا کرے. دعا کیا کرو اللہ ہدایت عطا کرے. جہالت ہے, علم ہے نہیں, جیسے کسی نے لگا دیا اسی رستے پہ بیچارے چل پڑتے ہیں. علم نہ ہو تو پھر اندھا ہے نا آدمی. علم نور ہے نا, قرآن نور ہے نا, جب وہ نہیں ہے تو اندھیرا ہے. اچھا ابھی انہوں نے کچھ ہمارے بلوچوں نے اور ترقی بھی کی ہے. وہ یہ کیا انہوں نے الفاظ اپنا بنا لیا. جبل مراد ہے کوئٹے میں, ان پر انہوں نے الفاظ بھی اپنا بنا. وہ ذکری پارٹی ہے. وہ کہتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں, اصل چیز تو ذکر ہے نا, ذکر کرو. عورتیں مرد سب کٹھے ذکر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما, ہدایت عطا فرما. ایک اور پارٹی نکلی ہے آپ کے ملک میں ماشاءاللہ. ان کے مرشد جو ہے نا جی پیر صاحب, وہ کہتے ہیں جی کہ بھئی تم اب وہ تمہارے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بس وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے کہ بندہ تڑپنے لگ جاتا ہے. بس وہ جب ہوش میں آتا ہے تو پیر صاحب کی بیعت ہو جاتی. ایک پیر صاحب بہت مجھے ٹکرے تھے, وہ کہتے ہیں ان کا مریض مجھے کہنے لگا کہ حضرت جو ہے نا جی ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اپنے دونوں انگلیاں آنکھوں پہ رکھتے ہیں, بس اسی میں وہ سارا نظارہ کرا دیتے ہیں. خدا بھی دکھلوا دیتا ہے, نبی بھی دکھلوا دیتا ہے, اور روشنی نور نکلتا ہے. اور میں نے کہا میں تمہاری آنکھوں پہ 2 انگلیاں رکھتا ہوں, دیکھو نور نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. میں نے کہا میری انگلیوں سے ڈر ہو تو اپنی آنکھوں کو دبا کے دیکھو, لازمی بات ہے کہ چکر تو آئیں گے, کچھ نہ کچھ تو تمہیں نظر آئے گا نا. یہ کوئی پیری شیری نہیں, منتر جنتر ہے. تو ہم مسلمانوں نے کیا کمی کی ہے؟ قبریں ہم بناتے ہیں, روزہ ہم بناتے ہیں, غلاف ہم ڈالتے ہیں, عرس ہم کرتے ہیں, دھمالے ہم کھیلتے ہیں, مانگتے پیر سے. سیدھی بات ہے کہ جب اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. اللہ فرماتے ہیں جو میرے سوا کسی کو معبود سمجھے, الہ سمجھے, مشکل کشا سمجھے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. انما حسابه عند ربه, میں اس کا حساب کروں گا. انه لا يفلح الكافرون, کبھی کافر فلاح نہیں پاتا. تو جب انگریز آیا نا جی آپ کے ملک میں, اس نے پھر یہ سارے جھگڑے پیدا کیے. مجھے اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا جی, اب تو پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے. ایک یعنی کلک کرنے کی دیر ہے, ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. آپ مجھے دکھائیں حضور کے زمانے سے لے کر 1200 سال تک کبھی کوئی نماز پہ جھگڑا ہوا ہو, رفع یدین پہ جھگڑا ہوا ہو, آمین بالجہر پہ جھگڑا ہوا ہو, ٹانگیں زیادہ کھولنے یا کم کھولنے پہ جھگڑا ہوا ہو, ہاتھ نیچے باندھیں اوپر باندھیں کہاں باندھیں اس پہ جھگڑا ہوا ہو, عورت مرد کی طرح نماز پڑھے یا الگ, یہ آپ مجھے 1200 سال میں کوئی مناظرہ اور جھگڑا اور کوئی کتاب چھپی ہوئی دکھا دیں. صحابہ میں بھی اختلاف تھا, رفع یدین میں بھی اختلاف تھا, لیکن جھگڑا تو کوئی نہیں, مناظرہ تو کوئی نہیں, ایک دوسرے کو کافر تو کسی نے نہیں کہا. اب کتنے مسائل ہیں, بی بی عائشہ نہیں مانتی تھی. کوئی کہہ دیتا کہ حضور پاک نے اللہ کی زیارت کی ہے, اللہ کا دیدار کیا ہے, بی بی صاحبہ آپے سے بہر فرمانی کذب ہے, جو جھوٹا ہے جو ویسے باتیں کرتا ہے. اب بی بی عائشہ ہے, کون آگے زبان کھولے, امہات المومنین ہے, لیکن سارے صحابہ اس کی رائے کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں حضور کو اللہ نے اپنی زیارت کرائی ہے.
تو اختلاف تو ہوتا ہے. اب بی بی صاحبہ کی دلیل تھی کہ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. بی بی صاحبہ کہتی جب یہ قرآن ہے تو میں کیسے مان لوں کہ حضور پاک نے اللہ کو دیکھا ہے. لیکن جب اور صحابہ نے عرض کیا بی بی ابصار الگ چیز ہوتی ہے، رؤیت الگ ہوتی ہے. ایک ہے دیکھنا، ایک ہے دیکھ کے خدا کی ذات کا احاطہ کرنا. احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، دیکھنا تو کوئی منع نہیں. اور دوسرا یہ حکم زمین پہ ہے. حضور پاک نے اپنے اللہ کو معراج کی رات آسمانوں پہ دیکھا ہے. آسمانوں کا حکم الگ ہوتا ہے، زمینوں کا حکم الگ ہوتا ہے. اللہ پاک نے آسمانوں پہ نمازیں فرض کی ہیں، لیکن حضور نے 5 نمازوں میں کوئی ایک نماز بھی آسمانوں پہ نہیں پڑھی. تو اس لیے انہوں نے کہا بی بی ناراض نہ ہوں، فرق ہے. لیکن بی بی سے بنی مان اختلاف. اچھا بی بی صاحبہ اگر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو یعنی اپنا محرم بنانا چاہتی کہ پردہ نہ رہے تو اس کو اپنی بہن بی بی اسما، چونکہ بی بی صاحبہ تو کبھی حاملہ نہیں ہوئی نا، بی بی عائشہ کا تو کبھی اولاد ہی نہیں ہوئی، تو بی بی اسما جو ہے آپ کی بہن ہے. عبداللہ ابن زبیر کی اماں ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہیں، آپ کی بہن ہیں. تو ان سے کہہ کے اس بچے کو دودھ پلا لیتی تھی بہن کا. کہتے وہ ٹھیک ہے میرا یہ محرم ہو گیا، میری بہن کا دودھ پیا. اور بی بی یہ تو 10 سال کی عمر ہے، 20 سال کی عمر ہے، اب کون سا محرم ہو گیا؟ نا وہ دودھ جو پیا ہے. تو مسئلے میں ساری جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ دودھ اس وقت اثر کرتا ہے جب تک بچہ 2 سال کی عمر میں ہے، وہ مدت رضاعت میں ہے. اس وقت اگر کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ ماں بن جائے گی. لیکن 4 سال یا 5 سال یا 10 سال کا بڑا ہو کے پیے تو وہ ماں نہیں بنتی. جیسے آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان اپنی بیوی کا دودھ پی لیتے ہیں نا، پستان چستے چستے مسئلے پوچھتے ہیں ہم سے، جی میں پستان چوس رہا تھا، دودھ اندر چلا گیا تو اب میری ماں بن گئی. میں کہا جان چھوڑو تو چھٹی کرو اس کو. وہ ماں نہیں بنتی لیکن بےہودگی ہے. ماں ہے، تمہاری بیوی ہے، تو بکری ہے کہ تم دودھ بھی پیتے ہو اور بیوی بھی سمجھتے ہو. اور فلمیں دیکھو اور ویڈیو پرنٹ دیکھا کرو، انشاءاللہ پیشاب بھی پیو گے. اللہ تمہیں اتنا ذلیل کرے گا، اس مقام پہ لے جائے گا. اسلام کی شان ہے کہ بی بی عائشہ جیسی محبوبہ بی بی ہو اور محمد مدنی جیسا محبوب شوہر ہو. ایسی جوڑی کوئی دنیا میں ہوگی؟ لیکن بی بی عائشہ قسم کھاتی ہے واللہ مارا منی، مجھے اللہ کی قسم ہے حضور نے کبھی میرے بدن پہ نظر بھی نہیں ڈالی. اور اسی طرح بی بی کہتی ہے واللہ مارا تو من ہو، میں نے حضور کی شرمگاہ پہ کبھی نظر نہیں ڈالی. یہ ہیں حیا والے لوگ. وہ تو اگر شادی کرتے ہیں سنت سمجھ کے، میاں بیوی ملتے ہیں تاکہ اللہ کی جو سنت ہے کہ توالد تناسل ہوتا رہے، اولاد پیدا ہوتی رہے اور ہم گناہوں سے بچے رہیں، قوت غضبیہ اور شہویہ جو ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. وہ کوئی حیوان تو نہیں ہے کہ بیویوں کو حیوان سمجھ کے ان کے ساتھ انجوائے کرتے ہوں اور فری سیکس پہ عمل کرتے ہوں. وہ کوئی حیوان تو نہیں ہے. اور ایک اللہ کا حکم ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے، اور اپنے زمانے میں ان سے بڑا حافظے والا بندہ کوئی پیدا نہیں ہوا. بلکہ جامع ازہر نے لکھا تھا کہ امام بخاری کے بعد اگر ہم نے حافظہ دیکھا ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری کا دیکھا.
اتنا بڑا آدمی تھا. ان کی جب شادی ہوئی نا تو نوجوان ساتھی تو سب کے ہوتے ہیں نا، تو ان کے جو ہم اثر لوگ تھے، ساتھی تھے، اکٹھے رہتے تھے، تو انہوں نے صبح کو حضرت کو پکڑ لیا درس شروع کرنے سے پہلے. انہوں نے کہا حضرت کمال کی بات ہے، آپ کی شادی ہو گئی، سہاگ رات گزری، آپ نے کوئی حال حوال بھی نہیں سنایا، کیسی رات گزری آپ کی؟ حضرت شاہ جی کی آنکھیں سرخ ہو گئی غصے سے اور فرمایا واللہ خدا کی قسم میرے نانے کی سنت نہ ہوتی میں کبھی شادی نہ کرتا. عالم کا یہی شان ہے کہ عورت کے پیشاب کے مقام پہ بیٹھا رہے. یہ عالم کا شان ہے کہ اس کے پاؤں اٹھا کے سر پہ رکھ دیں. میں میرے نانے کی سنت ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، ورنہ میں کبھی شادی نہ کرتا. جن میں غیرت اور حیا ہوتا ہے وہ یوں سمجھتے ہیں باقی تو قصہ ہی ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انگریز نے رپورٹ دی کہ یہ مذہبی ملک ہیں، ہندو اپنے مذہب پہ پکا ہے، سکھ اپنے مذہب پہ پکا ہے، مسلمان اپنے مذہب پہ پکا ہے، آتش پرست اپنے مذہب پہ پکا ہے، عیسائی اپنے مذہب پہ پکا ہے. ان کو مذہب کے نام پہ لڑاؤ تو کنٹرول کر سکتے ہو اور کوئی رستہ نہیں. یہ اس بدبخت کی رپورٹ تھی. اس نے پھر مولوی بھی خریدے، تیر بھی خریدے، ان کو مخدوم بھی بنایا، ان کو جگیریں بھی دیں، کسی کو سر کا خطاب دیا، کسی کو ڈاکٹر کا خطاب دیا، کسی کو مخدوم الملک کا خطاب دیا، کسی کو شمس العلماء کا خطاب دیا. یہ سارا اس کا خریدا ہوا میٹیریل ہے جو آج تک ہمیں عذاب میں مبتلا کیا. انا للہ و انا الیہ. پڑھنا تو کیا ہے، تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں. ایک آدمی نے آمین زور سے کہہ دی تو کیا ہو گیا، ایسا کہہ دی تو کیا ہو گیا. یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، مستحبات ہیں. بعض علماء نے کہا آمین دعا ہے اور دعا کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ایسا مانگو، وہ ایسا کرتے ہیں. بعض نے کہا نہیں، صحابہ نے آمین زور سے کہی تھی کہ مسجد میں گونج پیدا ہوئی، وہ زور سے کہتے ہیں. جھگڑا کیا ہے، یہ کون سی لڑائی ہے؟ اچھا جی ٹانگیں کتنی کھولو بھائی، اگر دو ایک آدمی دور ہے وہ نہیں قریب آنا چاہتا، تھوڑا کھلے ہو جاؤ تاکہ سب سے سب مل جائے، پاؤں سے پاؤں مل جائے. لیکن حج میں مجھے کھول کے دکھاؤ، اگلے تو پاؤں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹانگیں تو کھول کے دکھاؤ. ٹانگیں توڑ دے حاجی، جگہ ہی نہیں ہوتی، کہاں کھولو گے؟ پریس ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے. کبھی جگہ تنگ ہے قریب کر لو، اگر جگہ میں وسعت ہے اور صف خراب ہو رہی ہے تھوڑے پاؤں پھیلا لو تاکہ صف خراب نہ ہو. یہ کوئی لڑائی کے مسئلے، یہ لڑائی جھگڑے کے مسئلے. حضور پاک سے یعنی ہاتھ باندھنا جو ہے وہ ناف کے نیچے بھی ثابت ہے، ناف پر بھی ثابت ہے. ایک روایت ہے صرف جس سے سینے کا ذکر بھی آتا ہے. تو یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. ایک آدمی کا اتنا بڑا پیٹ ہو وہ کہاں ہاتھ باندھے گا؟ مجھے باندھ کے دکھاؤ ذرا. اللہ کی رحمت ہے یہ تو. یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے ہیں؟ نماز پڑھ رہا ہے شکر کرو. ہاتھ اس نے ناف پہ باندھے ہیں، ہاتھ ناف، حتیٰ کہ حضرت علی فرماتے ہیں من السنت ان یضع الکف یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ. فرماتے ہیں من السنت، سنت کا معنی جس پہ حضور کا ہمیشہ عمل رہا ہو کہ ناف سے نیچے باندھو. حضرت علی جیسا آدمی روایت کر رہا ہے. تو ہم تو لڑائی نہیں کرتے، سینے پہ باندھے تو کیا ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا. بدبخت تو وہ ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے نماز ہی نہیں پڑھتا. یہ تو یاد رکھیں کہ یہ مسلک کا اختلاف فرقہ نہیں ہوتا. فرقہ وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہو. تو اب نصارہ میں کتنے فرقے بن گئے. ایک نے تو کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، دوسرے نے کہا نہیں خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کا بیٹا ہے. تیسرے جو تھے انہوں نے کہا بھائی نہیں تم سب غلط ہو، اصل میں تین میں ایک خدا ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، ان تین میں ایک خدا ہے. یہ 3 اقانیم ہیں،
ایک خدا ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے دیکھو نا آفتاب ہے تو ایک اس کی حرارت ہے، ایک روشنی ہے، ایک قرص آفتاب ہے، وہ تین ہے اور تین میں ایک ہے نا، اصل تو ایک ہے نا. بھائی سورج ہے تو سورج کی روشنی بھی ہے، حرارت بھی ہے، خود سورج بھی ہے، تین ہو گیا نا، تین میں ایک بھی ہو گیا کہ اصل تو سورج ہے نا. اچھا، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، میں نہیں کہتا، کیونکہ ہمارے اوپر تو آپ نے ٹھپا لگایا ہوا ہے نا کہ یہ وہابی ہیں اور یہ خدا نخواستہ اولیاء کو، نبیوں کو نہیں مان. مجھے آپ بتائیں، اگر ایک آدمی عقیدہ رکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ ہاں جی، سیدھی بات کرو، اللہ کے حرم میں قیامت میں خدا کا جواب نہیں دو گے. اگر اس کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، وہ کافر ہے مسلمان ہے؟ اور جو کہتا ہے بیٹا ہے، جو کہتا ہے پتہ نہیں تین میں کوئی خدا ہے، وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ اچھا، عیسیٰ کو خدا کہے تو کافر ہے اور محمد مصطفیٰ کو کہے تو مسلمان ہے. کیا فرق ہے؟ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ بھی تو حضور کو خدا سمجھتے ہیں. یہ بھی تو کہتے ہیں کہ لباس بشر ہے، اندر سے تو خدا ہے. یہ تو اب ترقی کر گئے ماشاءاللہ. انہوں نے تو عیسیٰ کو خدا کہا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، پیر بھی ماشاءاللہ جو ہے نا، پیر ہمارے یہ بھی خدا ہے. ظاہر میں ہے پیر فریدن، باطن میں ہے خود اللہ. اچھا، حلولیہ پیدا ہوا، نے کہا حضرت علی خدا ہے. بھائی وہ تو بندہ، نے کہا نہیں، بندہ تو تھا لیکن اللہ اس کے اندر چلا گیا، حلول کر گیا. دیکھو نا حضرت علی کی طاقت کہ پہاڑ تو تجلی برداشت نہ کرے اور حضرت علی خود خدا اندر داخل کر کے پھر رہے ہیں. یہ مسلمان. اچھا، جو کہتے تھے جی پتہ نہیں تین میں خدا کون ہے رسول، تو ہمارے جو کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو خدا بھی نہیں کہتے لیکن جدا بھی نہیں کہتے. ان کارنوں کا کیا فرق ہے جی، مجھے بتائیں. ان کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم خدا بھی نہیں کہتے لیکن جدا بھی نہیں کہتے. اچھا، کچھ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بابا محمد دی حقیقت کوئی پا ہی نہیں سکتا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. خدا ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، بشر ہیں، نور ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. 1400 سال سے یہ اندھا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، کہ مشکل مقام ادا کوئی نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بالکل دیکھو قرآن کا نقشہ، خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو، نقشہ دیکھو کہ کیا کہا انہوں نے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لام ابتدائیہ قد حرف تحقیق ہے، یعنی ابراد قسم ہوتی ہے، یعنی واللہ تحقیق پکی بات ہے، وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا، جو ہے عیسیٰ خود خدا ہے. اور آگے وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور حضرت مسیح کیا کہتے ہیں؟ اے بنی اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے. یہ کہتے ہیں عیسیٰ خدا ہے، یہ کہتے ہیں عیسیٰ نور ہے. موسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. لوگوں، اللہ کی ذات بلند و برتر پاک ہے، میں تو انسان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر
انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اسی طرح انبیاء کو جب کہا گیا ان انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. کہنے لگے تم تو، وہ کہتے تھے بشر نبی نہیں بن سکتا، ہمارا جاہل کہتا ہے نبی بشر نہیں بن سکتا. اب کیا کرے آپ؟ دیکھو یہاں عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں، بھی خدا وہ ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا. وہ کہ نہیں جناب آپ ہیں. اسی لیے انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی بڑی قصیدے لکھے ہیں، نظمیں لکھی ہیں. میں سو جاؤں صلی اللہ کہتے کہتے، حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے. یہ مسلمان ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیال ہے، یاد رکھو، فکر نہ کرو، لیکن دعا یہ کرو جو زندہ ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے اور اللہ صحیح عقیدہ نصیب کرے. کوئی ہمارے دشمن نہیں ہیں، بیچارے پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں کہ مدینے جائیں لیکن جہنم میں رہے. اللہ ان کو بھی سیدھے رستے پہ چلا دے، اللہ ان کو بھی صراط مستقیم نصیب فرما دے. میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. کیا میت کے لیے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں؟ مسجد میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، قبرستان پہ بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. یہ جو لوگ کرائے پہ پڑھاتے ہیں نا، حافظوں کو پیسے دے کے قبروں پہ بٹھاتے ہیں، وہ ناجائز ہے. یا کرائے پہ قرآن خوانیاں کرواتے ہیں، وہ ناجائز. خود بیٹھ کے پڑھو، سارے گھر والے اکٹھے ہو کے پڑھو. اونچی آواز میں جنازہ ہو جاتا ہے، ان سے پوچھو جو کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کیا. ان کو بھی ابھی مسئلے کا پتہ لگا ہے. ان کے پہلے والدین وہ بھی بغیر آواز والا جنازہ پڑھتے تھے. طواف کا زیادہ ثواب ہے یا قرآن پڑھنے کا طواف کا؟ کیونکہ قرآن آپ ہر جگہ ہر ملک میں پڑھ سکتے ہیں، طواف اور کسی جگہ نہیں کر سکتے. میرے کی بیوہ اٹلی میں ہیں، ان کے 5 بچے ہیں، ان کے کاغذات کا مسئلہ اللہ ان کی مشکل حل کرے. ان سے کہیں کہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے صلاۃ الحاجہ کی نیت سے کہ اللہ میری یہ مشکل حل کر، اور اس کے بعد خود بھی بچے بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وضو ہے نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے، ویسے تو وضو کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر نہ بھی ہو تو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ چند دنوں میں سب مشکلات حل ہو جائیں گی. مردوں کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، اور علماء فرماتے ہیں تعامل امت کی وجہ سے فرض ہے، اور اس کا کٹانا اور اس کا پھروانا گناہ کبیرہ ہے، اور وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. جو لوگ کبوتروں کے دانے اٹھاتے ہیں کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ہوتا ان کے لیے لے جاتے ہیں، بھئی عقیدے کی بات ہے نا، خامن سے تو ہوا نہیں، اب کبوتر سے ہو جائے گا. بھئی کبوتر لے جاؤ یار، دانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کریں مجھے بتاؤ. یہ مسلمان عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، صفا مروہ دوڑ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی نمازیں، لیکن جا کے دانے چن رہے ہیں جی. اور یہ کبوتر بھی تمہارے علاقے کے ہیں، دانے بھی تمہارے علاقے کے ہیں. یہ مکے سے کبوتر نہیں پیدا ہوتے. عورتوں کے ساتھ ساتھ یہ کام مرد بھی کرتے ہیں، وہ بھی چن رہے ہوتے ہیں. انہیں تو عورتوں کو خوش کرنا ہے نا جی. جو عورت کرے گی وہ بیچارہ کرے گا. بے نمازی کی دعوت قبول کرنا جائز ہے، تو کافروں کی دعوت بھی جائز قبول ہے. کسی کے نام سے طواف کریں اگر فوت ہو گیا ہے، امام کے پیچھے حنفی ہے، فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے، پڑھا کرے. اگر صفا مروا دوڑتے ہوئے الٹی ہو گئی، بعد میں طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد میں نے صفا مروا مکمل کی، ٹھیک، کوئی بات نہیں. احرام بقالے میں فروخت کرنا، زمزم فروخت کرنا، زمزم کا فروخت کرنا تو ناجائز ہے، احرام کا فروخت کرنا جائز ہے.
لیکن زمزم بھی اس نیت سے فروخت کرتا ہے کہ میں بھر کے لے آتا ہوں، ڈبہ بند کرتا ہوں، میری محنت کا کچھ مجھے بدل مل جائے، تو وہ محنت کے پیسے لینے جائز ہیں، زمزم بیچنا حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ عمرہ کیا ہے تو اپنی بہنوں کا خرچہ کیا ہے، میری بیوی میرے بہنوں کے خرچے پہ بڑی ناراض ہے۔ میری بات یاد رکھو کہ بیوی تو اور مل جائے گی، بہنیں نہیں مل سکتی۔ حجاج ابن یوسف نے ایک عورت کے خامد کو بھی قید کیا، بیٹے کو بھی قید کیا، اور اس کے خامد کو، بیٹے کو اور بھائی کو، ان تینوں کو قید کر لیا۔ اور حجاج بڑا ظالم تھا، وہ تو کسی کو چھوڑتا نہیں تھا نا، تو وہ عورت روتی پیٹتی بیچاری حجاج کے دربارے میں پہنچی، تو اس حجاج بھی کسی موڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا دیکھو بات سنو، تمہارا خامد بھی میں نے پکڑا ہے، بھائی بھی پکڑا ہے، بیٹا بھی، ایک جو چھڑوانا ہو نا وہ چھڑوانا۔ وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تو حجاج جیسا آدمی حیران ہو گیا، اس نے کہا کیسی عورت ہو، تم نے بیٹا کو بھی نہیں چھڑوایا، خامد کو بھی نہیں چھڑوایا، بھائی کو چھڑوا رہی ہے۔ اس نے کہا حجاج الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود، خامد مجھے دوسرا مل سکتا ہے، بچے میں دوسرے جن سکتی ہوں، بھائی میں کہاں سے لاؤں گی؟ تو تم بہنیں کہاں سے لاؤ گے؟ تمہاری بیوی کو بڑی تکلیف ہے بہنوں سے، اس کو خود گھر بھیج دو، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کو کہو ایک طلاق رجی لے لو، جاؤ السلام علیکم، جب ٹھیک ہو جاؤ مجھے بتانا، میں رجوع کر دوں گا۔ اگر آدمی نے صفا مروا دوڑ لیا، اپنا حل خود کر لے، کوئی حل کرانا ہے خود کرو، کوئی اور کرے۔ پہلا عمرہ میں نے 24 کیا، میں نے اس سے بال کٹوائے۔ دوسرا عمرہ میں نے 15/3 کو کیا، اس میں میں نے مشین سے بال۔ بھائی میرا بھائی اگر بال تھے اور مشین میں آئے تھے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح پھروایا ہوا تھا پھر مشین کس نے پھروائی؟ سیدھی بات ہے کہ دم پڑ گئی، تمہیں اس طرح پھروانا چاہیے تھا۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا، جو حضور نے سکھائی ہے۔ پاکستان میں ایک پروگرام چل رہا ہے کہ کم بچے اور خوشحال گھرانہ، فرعون گولیاں مار کے نہیں بند کر سکا تو یہ کھلا کے بند کر رہے ہیں۔ فرعون نے کتنے بچے ذبح کیے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام رک گئے، یہ بھی نہیں روک سکتے، فکر نہ کرو، انشاءاللہ یہ جو دوائیاں کھاتے ہیں ان کو دو پیدا ہوتے ہیں۔ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کے حرم میں نعوذ باللہ میں مذاق۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان گولیوں میں جو دوائیں ہے نا، وہ اس کو جرثومیں جو ہے نا اولاد والے ان کو روکتی ہے، بچے دانی میں نہیں آنے دیتی، اور جس دن عورت بھول گئی اور سارے جرثومیں کٹھے اندر آ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے جڑواں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہے آگے جماعت میں مل جاؤ، 2 رکعت سنت سورج نکلنے کے بعد پڑھو، اگر مجبوری ہے تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ مکے اور پاکستان میں نماز میں فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے جناب، آپ الگ وہاں پڑھتے ہوں تو آپ کو پتا، ورنہ تو پاکستان میں بھی فجر کی 2 رکعت ہے، عشاء کی 4 ہیں، یہاں بھی عشاء کی 4 ہیں، فرق آپ کو کیا نظر آ گیا ہے؟ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اختلاف تھا کہ انفال اور توبہ ایک ہیں یا 2 ہیں، تو اس لیے ڈر کے ہمارے صحابہ نے بسم اللہ چھوڑ دی کہ اگر ایک ہے تو ہم نے فاصلہ نہیں کیا، اور اگر 2 ہیں تو ہم نے الگ لکھ دیا تاکہ قیامت میں ہمیں اطلاع اللہ کی طرف سے ناراضگی نہ ہو۔ شریعت میں تجارت کے نفع کی کوئی حد نہیں، لیکن وہ نفع نہیں ہوتا جو مسلمان بھائی کو نقصان پہنچایا جائے۔ حدیث میں ہے لا ضرر ولا ضرار، اتنا نفع کرو کہ تمہیں بھی نقصان نہ ہو اور خریدنے والے کو بھی نقصان نہ ہو۔ انسان اپنی زندگی میں شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کر سکتا ہے، لیکن تقسیم کر کے، لکھ کے، پڑھ کے، اسٹام کر کے کہیں جمع کرا دینا، زندگی میں ہر چیز کا قبضہ بیوی بچوں کو نہ دے دینا، انشاءاللہ تو سڑک پہ بیٹھے ہو گے چوتھے دن۔
رکھو اپنے قبضے میں. ان کو جب جائیداد مل گئی پھر تمہاری کیا ضرورت ہے؟ جائیداد کے لیے تو بیچارے پڑے ہوئے ہیں، تمہارا ویل چیئر گھسیٹ رہے ہیں، ورنہ خوش تھوڑے ہیں. والدین زندہ ہوں تو جھک کے ان کے پاؤں پہ بوسہ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے. دوران طواف وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر کے شروع کرو. اگر کسی نے رکن یمانی پہ بوسہ لے لیا کوئی بات نہیں، لیکن افضل سنت یہ ہے کہ ہاتھ لگائے. لیکن بعض روایات میں بوسہ بھی ہے، لیکن افضل یہی ہے، جمہور یہی کہتے ہیں صرف ہاتھ لگائے. حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جائیں، صلوات و سلام پڑھیں. طواف عمرے سے بہتر ہے. عمرے کے لیے آپ باہر جائیں گے، طواف میں آپ کعبے کے ساتھ رہیں گے. جو نمازیں ہماری قضا ہو گئی سب سے پہلے توبہ کریں، اس کے بعد نفل نہ پڑھا کریں، وہی قضا پڑھتے رہیں. کوئی وقت کی ضرورت نہیں، مقرر کی ضرورت نہیں. اور عشاء میں جو وتر نہیں پڑھے وہ بھی پڑھنے پڑیں گے، وتر واجب ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک جماعت کے پرچم کو پرچم نبوی کہا جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حضور کا پرچم مبارک جو ہے سفید اور سیاہ دھاریوں پہ مشتمل تھا. باقی اور کون سے کام ہم نے حضور کے کیے ہوئے ہیں کہ پرچم اٹھایا ہوا ہے. نکاح سے پہلے چپل پہن کے عمرے کے لیے کوئی بات نہیں، پہلے پہنو بعد میں پہنو، کوئی مسئلہ نہیں. اولاد کے لیے جن کو اولاد نہیں ہے پہلے میڈیکل چیک اپ کریں. اگر دونوں ٹھیک ہیں تو پھر سورت یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ اولاد صالح عطا فرمائے. اور جو ٹھیک نہ ہو وہ علاج بھی کرائے اور سورت یوسف پڑھ کے دعا بھی کرے. انشورنس کروا رکھی ہے، مسجد میں امامت بھی کرتا ہے. انشورنس کرانا ناجائز ہے. اب امام تو بن سکتا ہے، کافر تو نہیں ہو گیا نا انشورنس کرانے سے. لیکن بہرحال ایسے لوگوں کو امام نہ بنائیں جن پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں، اعتراض کریں. اچھے لوگوں کو امام بنایا کرو. میری 2 بچیاں ہیں، عمر 13 سال 10 سال ہے. 10 سال سے مزید اولاد نہیں ہوئی ہے. اللہ کی مرضی ہے. ویسے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. مدینہ شریف سے ہم لیٹ پہنچے. میری بیوی کو کوئی کپڑا پتہ نہیں گھس گیا تھا، کیڑا گھس گیا تھا. اچھا تو مار دیا، ٹھیک کیا، کوئی بات نہیں. یہ کہاں ہے کہ عمرہ ہو تو کیڑے نہ مارو. صبح طواف صفا کر کے ہوٹل گئے. روٹی کھانے کے بعد بال کٹانے کا ارادہ تھا، مگر میری غلطی سے سر سے احرام ہٹایا تو بال کاٹ. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑی بہت غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں. تبلیغ میں جانے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ثواب زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھو نا، حرم کے اندر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، لیکن جب تم حج کے لیے پیدل جاتے ہو تو ایک ایک قدم پہ 700 حرم کی نیکی ملتی ہے. وہ کیوں زیادہ ہو جاتا ہے؟ بس تبلیغ ہوگی، دین سیکھو گے طواف کرو گے. جب دین ہی نہیں سیکھو گے تمہیں کیا پتا طواف کیا ہے اور صفا مروا کیا ہے. اور دین سیکھنا تو فرض ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے عمرہ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. ایک عورت نے ذل حلیفہ سے احرام باندھا لیکن ابھی تک وہ احرام ادا نہیں کر سکی، وجہ بیماری. اسی نیت سے رہے، خوشبو سے بچے، خامن سے بچے. جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کر لے. بی بی عائشہ مسجد سے عمرہ کرنا درست ہے؟ بالکل درست ہے. حرم کے قریب ہوٹل میں امام کے پیچھے نماز پڑھیں؟ بالکل نہیں. جب تک صفے نہ ملے نماز نہیں ہوتی. یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ بالکل نہیں. ہم کیوں بھیجیں؟ ہمیں کیا پتا اللہ کے ہاں اس کا کیا معاملہ ہے. وہ تابعی ہے، صحابی کا بیٹا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کا یزید. کسی فاسق فاجر پہ لعنت رکھے ہو